السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو جناب. ہلو 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 جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا بھیا؟ سید توصیف. توصیف بھائی کس شہر سے؟ ممبئی. ممبئی. واہ جناب واہ. پکچر دیکھتے ہیں بہت؟ نہیں پکچر دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ نہیں پورا ان کا گروپ ہے بھائی. دیکھو ادھر مولوی نصیر سب ادھر بیٹھے ہیں، مولوی نصیر سب ادھر ہیں یہی چانڈیوں کے ساتھ. یہ دوسرے مولوی کو لے کر ابھی ایک مولوی کچھ بول کے دوسرے مولوی کو لے کر بسم اللہ بسم اللہ. یہ پورا گروپ ہے ان کا. مولوی نصیر بھی پیچھے. ہاں ممبئی والے آ جاؤ. کیا بات ہے بھائی؟ پکچر دیکھتے نہیں دیکھتے؟ نہیں سر، مولویوں کو ممبئی میں بھائی فلم اسٹار سے ملاقات نہیں ہوتی؟ فلم اسٹار نہیں سر، اتنا کہاں ٹائم ابھی. حکم کرو بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ سر ایک کوشچن ہے، ایک تو کوشچن نہیں ہے، بہت سارے کوشچن ہیں. میں مطلب ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. مطلب ہاں، تو میں نے میرے ایک فرینڈ سے پوچھا تھا کہ تم لوگ حضرت علی کو رضی اللہ کہتے ہو اور ان کی جو اولاد ہے امام مہندی ان کو علیہ السلام کہتے ہو، ہے نا؟ تو امام مہندی کو علیہ السلام کہتے ہو اور حضرت علی کو رضی اللہ کہتے ہو، تو وہ کہتے کہ امام مہندی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے لیے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب میرے کو سمجھ میں نہیں آئی اس کی بات کیا ہے، اس میں لاجک. بس لاجک آپ کو پتہ چل گیا کہ فراڈ ہے بھائی. لاجک ان کا فراڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہاں سر، اور سوال ہے، پوچھوں؟ ہاں پوچھیں. جب معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر رہا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مطلب انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ معاویہ جب حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر رہے تھے نا، وہ بدر و احد میں معاویہ تھا کفار کی لشکر میں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں تھے، وہ لشکر کے کمانڈر تھے. اور صفین میں جب معاویہ نے جنگ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. غزوہ احزاب بھی معاویہ تھا، معاویہ کا باپ تھا، معاویہ تھا وہاں پہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن غزوہ صفین میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس زمانے میں ان کی وفات ہوئی. اوکے ہاں. اور ایک منٹ سر، جو حضرت علی علیہ السلام کی جو فوٹو ہے گوگل وغیرہ پہ جو کہتے ہیں لوگ کہ ویسے ہے، نہیں کیا ہے اس میں؟ وہ نہیں، اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں اس کی. اوکے تھینک یو میرے بھائی. خدا حافظ میرے بھائی. السلام علیکم. جی جناب آ جاؤ. علیکم السلام. کون بول رہے ہیں بھیا؟ سر میں محمد شعیب بول رہا ہوں انڈیا سے. کس شہر سے؟ سر میں یو پی سے ہوں. یو پی مظفر نگر. یو پی مظفر گڑھ؟ جی سر مظفر نگر. کیا حکم ہے بھیا؟ جی سر، پہلا سوال تو میرا ایک چھوٹا سا ہے سر. جیسے میں حق اور باطل کے بیچ میں پچھلے 2 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں، اور لیکن اب جا کر جو ماں باپ جو ہیں سر، وہ مطلب دوست بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، وہ فورس کرتے ہیں کہ اسٹڈی نہ کرنی چاہیے. ایک طرف تو میرے ماں باپ ہیں، دوسری طرف حق ہے، اس کی طرف کیسے کروں میں؟ تو میرے بھائی تو قیامت حق ہے نا. وہ ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن ان کو وہ بیچارے نادان ہے، جاہل. تو ان کی محبت رکھنی چاہیے، ماں باپ کی ہر طرح سے عزت کرنی چاہیے، لیکن ان کو آپ اذیت نہ کریں، آزار نہ دیں، ان کو بے احترامی نہ کریں، لیکن آپ اپنی اسٹڈی جاری کریں. کوئی ضروری نہیں کہ ان کو پتہ بھی لگے. آپ کالج جاتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ پریشان ہو جائیں کہ بھئی آپ شیعہ ہو رہے ہیں. لیکن آپ جو ہیں اپنی طرف سے اپنی ٹائم میں وہ تحقیق کریں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں. چھوٹا سا سوال اور ہے سر. جیسے بخاری صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ جو ان کے خلیفہ ہیں، مطلب خلیفہ اول، خلیفہ دوم، ان کی شان میں بہت ساری حدیث ہیں. اور اگر بہت ساری حدیث ایسے بھی ہیں جن سے شعبہ ہوتا ہے کہ ان کی خلافت غلط. تو جیسے یہ بخاری صاحب تھے، اگر ان کو یہ حکمرانوں کے انڈر میں کام کر رہے تھے، تو یہ جو شعبہ والی حدیث تھی یہ بھی پوری طرح ہٹا سکتے تھے. انہوں نے اس میں حدیث میں کیوں رہنے دیا، مطلب کتاب میں کیوں رہنے دیا ہے؟ کون سی حدیث اس نے رہنے دیا ہے؟ جیسے بہت ساری حدیث ہے نا کہ ہم جیسے بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثقلین ہے، یہ جو قرآن ہے اور اہل بیت ہے، ان کی آپ رسی مت توڑو. بخاری میں نہیں، حدیث ثقلین بخاری میں نہیں ہے. جی سر میں نے پڑھا ہے کہ کسی حدیث میں جو ظاہر کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حدیث ثقلین بخاری میں نہیں ہے. بہرحال بخاری جس زمانے میں رہتا تھا، دیکھیں جس زمانے میں بخاری رہتا تھا سنہ 225 میں، اس کے پاس صحیح احادیث اس زمانے میں بہت کم. تو اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح، بلکہ وہی بخاری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اصل میں جو جامع یہ بخاری ہے، الجامع الصغیر، یہ بخاری کی کتاب نہیں ہے، یہ اس کا استاد ہے علی ابن المدینی کی کتاب ہے. اس کے پاس ایک کتاب تھا علی ابن المدینی، اس نے صحیح احادیث الگ کیے تھے، اس نے ایک مجموعہ بنایا تھا. وہ کسی کو دیتا نہیں تھا وہ کتاب، صرف وہ اس کے اپنے پاس تھا. وہ جب درس کے لیے آتا تھا، حدیث سناتا تھا تو اسی سے سنا دیتا تھا. تو لوگ سب حیران ہو جاتے تھے کہ اس کے پاس جو پورا مجموعہ ہے وہ صحیح ہے. تو وہ کسی کو اس کی حفاظت کرتا تھا، دیتا نہیں تھا. بخاری ایک دن سفر سے گیا شہر سے باہر اور شہر گیا، تو بخاری اس کے گھر گیا، اس کے بیٹے کو بڑے قسمیں دی ہیں کہ مجھے یہ کتاب دے دو، میں واپس کروں گا. تو بخاری نے وہ کتاب اس سے لے لی، پر وہ بھاگ گیا وہاں سے اور دوسرے شہروں میں گیا اور اس کتاب کو اپنے نام سے اس سے مشہور کرایا کہ میری کتاب ہے. پھر اس کا جو استاد تھا علی ابن المدینی، اس کے بعد وہ بڑا بیچارہ پریشان ہو گیا اور بیمار ہو گیا. اسی غم میں وہ ساری زندگی مبتلا رہا، وہ مر گیا. تو یہ کتاب اس کی اپنی نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب اس کے ٹیچر کی ہے، اس کی ٹیچر نے اس کے بخاری کی اب اس کا حوالہ کبھی دیں گے آپ کو.
اس کی ٹیچر نے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے زمانے میں صحیح احادیث بہت کم تھی, اور اس کتاب میں ایسی کوئی حدیث ثقلین وغیرہ نہیں ہے, کوئی احادیث ان سے چھوٹ گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین جو ہوتے ہیں ان کے احادیث کی کمی تھی ان کے پاس, تو انہوں نے ان کے لیے احادیث کو نکالنا اس مجموعے سے ان کے لیے مشکل تھا. اور اس بخاری مسلم میں انہوں نے ایسی احادیث واضح طور پہ نہیں لائی ہے کہ وہ مثلا ان کی خلافت کا ابطال ہو, لیکن وہ کیونکہ یہ بیوقوف لوگ تھے تو بہت ساری باتیں ان سے چھوٹ گئی ہیں ان کے درمیان, ان احادیث کے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور حق کو چھپانا یہ مشکل ہوتا ہے کہ حق کو ہر طرح سے آپ چھپائیں. ابھی مثلا پاکستان میں عمران خان کے درمیان اور فوج کے درمیان جو کچھ جا رہا ہے نا, اب کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے, ہاں تو دونوں طرف تو بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن حق کو ہر طرح سے چھپانا یہ ناممکن ہے. حق کو جو سچی بات ہے, صحیح خبریں ہیں, اس کو ہر طرح سے آپ سینسر کر دیں. کچھ سینسر کر سکتے ہیں, کچھ آپ جھوٹی خبریں بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہر طرح سے آپ اس کو چھپائیں یہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور بھائی عبد الجبار والے گروپ کہاں ہیں بھائی؟ نیکسٹ مولوی ان کا کہاں ہے؟ نیکسٹ مولوی نہیں آیا ان کا, پورا گروپ ہے ان کا مولوی کا. اب میٹنگ رکھو مولوی صاحب, عبد الجبار, حیدری, چانڈیو, عبد الراشد, اور ایک دوسرا مولوی بھی تھا نا ان کا پچھلے ہفتے والا, وہ ٹوپی والا مولوی جس نے قرآن پہ ہم سے بات کی تھی. اور میٹنگ رکھو ابو بکر کی خلافت کی دلیل, کیوں کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے نا یہ آپ کو لے ڈوبے, تو آپ ادھر بیٹھ کے نا بخاری مسلم کو لعنت بھی کیا کرو. تم نے اتنی جھوٹی حدیث لا دی, ایک دو حدیث ابو بکر کی خلافت بھی لا دیتے نا, تاکہ شیعوں کے سامنے صرف بےزتی نہیں ہوتی. ابو بکر کی خلافت, عمر کی اس کی حدیث ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, ختم بات. خلافت ہی غیر شرعی, ٹھیک ہے نا. واہ جی واہ. السلام علیکم, بات کرو بھیا. السلام علیکم. اللہ یاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. کون بول رہے ہیں؟ سر میں سید خرم عباس نقوی بول رہا ہوں. تو سر آپ کی جو آپ شیعہ یا غیر شیعہ نقوی صاحب؟ سر میں اب آپ کو کیا بتاؤں میں کہ ہوں تو میں یعنی آپ کے اس کے اچھا آپ وہ ہے نا شیعہ نہ سنی, منی ہے نہ شیعہ نہ سنی بلکہ منی, صحیح ہے. علیہ السلام کی بات کو تو میں آپ سن تو لینا پہلے. میں آپ کو کے معاملے میں مانتا ہوں. کس مسئلے پہ درست مانتے ہیں؟ جو نصوص کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مد مقابل کسی کا قول حجت نہیں, اور اس طرح کی تقلید کرنا حرام ہے. آپ تقلید کے مسئلے پہ ہم سے بات کر رہے ہیں, مزید بولیں. نہیں میں تو اس مسئلے میں آپ کی بات عید کرتا ہوں کہ جو مسئلہ قرآن سے یا فرمان مصطفیٰ سے یا ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہو تو اس کے مد مقابل کسی بھائی یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے, یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے, یہ جماعت مخالفین کے ساتھ ہے. ہمارے پیارے بھائی جو مسلمانوں کے اکثریت والے ہیں نا, جن کو ناز ہے کم اکثریت میں, ابو بکر عمر کے ماننے والے, یہ ان کے لیے. اچھا نہیں, اچھا میں پھر آپ کو سوال چینج کرتا ہوں آپ سے. سوال چینج کرو تو میں وہ آپ کی اور سوال کرو. چلیں, اچھا میں آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے آیت غار پڑھی, ما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ الیہ. سکینت ہوا آیت میں آپ نے, اب سن لینا پہلے میری بھی بات سن لینا, 2 منٹ مجھے دے دینا. اس میں آپ نے خیانت کی ہے, اس میں آپ نے خیانت کی ہے. کہ بات یہ ہے کہ یہاں علیہ ہے اس لیے آیا کہ حزن ابو بکر کو ہوا ہے, حضور کو نہیں حزن ہوا تھا. اب سن لینا میری بات. دیکھیں حزن اور جو بے چینی تھی حضور کے لیے, وہ ابو بکر کے دل میں حضور کے لیے بے چینی سمجھداری, جس کا حضور نے ان کو دلاسا دیا کہ لا تحزن, تو غم نہ کر, ان اللہ معنا. اب معنا میں حضور نے ابو بکر کو اللہ کی میت میں ابو بکر کو شامل کیا. اس کا میں سورہ شرح سے آپ کو آیت دوسری پیش کرنے لگوں, اس کے جواز میں آپ دیکھیں اصحاب ہے, سورہ شرح کی آیت ہے, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ کی یاد ہے, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ نے ہم تو فرعون کے لشکر کے گھیرے گئے, اور فرمایا قال کلا ان معی, بے شک میرا, ان ربی معی. قرآن کہتا ہے میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ. او بھائی بتاؤ یہ ابو بکر کو حزن کس بات کا تھا؟ خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. خرم بھائی, ابو بکر کو جو حزن ہوا ہے غار میں, کس چیز کا حزن, چیز کا غم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہے, ان کا زندہ آدمی کا جو صحت مند ہے ان کی زندگی بچ گئی, اس کا تو حزن نہیں ہوتا, اس کی تو حزن نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں خوف تھا, تو بات مان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تشویش ہے,
اس کو خوف. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن لا تحزن لا تحزن, ٹھیک ہے نا, اس کو حزن ہے. حزن کس بات کی ہے؟ پیسے کی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ سارا پیسہ اٹھا کے لے گیا مکے سے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو یہ بھی نقصان نہیں ہوا کہ اس نے جو اس کے پاس جو اونٹنی تھی وہ اس نے اس کا بھی قیمت وصول کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حزن کس بات کا, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے, اس بات پہ حزن ہے اس کو, یہ تو کفر ہے. اور کیا بات ہے یہاں, ان اللہ معنا, اللہ رسول, اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا نا اس پہ سکینہ بھی نازل ہو. سکینہ ابو بکر پہ تو نازل نہیں ہوئی. بہرحال آپ کی کال کٹ گئی ہے, آپ اس کے ہوم ورک کر دیں, پھر ادھر آ جائیں, ہوم ورک کر کے آپ آ جائیں بھائی صاحب, ٹھیک ہے نا.